اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے اس کا عام ورکر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، پارٹی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، مضبوط کرنے کے حوالے سے، اور بلا شبہ ایک اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور جو سیاسی پارٹیاں اپنے ورکرز کو عزت دیتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان کا احترام کرتی ہیں، یقیناً وہ ہمیشہ شاد و آباد رہتی ہیں اور کامیاب رہتی ہیں۔ اور جس پارٹی کے ورکر اس سے خوش ہوں، یقیناً وہ لیڈر بھی جو ہے وہ قابل تحسین ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی سیاسی ورکر سے کروانے جا رہا ہوں جس کا متوسط طبقے سے ایک تعلق ہے، اور اس شخص نے اپنی ذاتی کوشش سے، اپنی ذاتی جدوجہد سے پاکستان تحریک انصاف میں پہلے ایک ورکر کے طور پہ کام کیا، اب بھی وہ ورکر کے طور پہ ویسے کام کر رہے ہیں۔ تو پارٹی نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں میڈیا کوآرڈینیٹر، چیف منسٹر شکایت سیل جو ہے وہ تحصیل ڈسکا لگایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس فیصلے سے خوش ہیں۔ اور میں گزارش کرتا چلوں کہ میاں محمد رفیق صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے جو ہیں وہ انچارج ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی لے کے آنا یہ تمام ورکر خوش ہوئے تھے۔ تو آئیے میں ملک ناصر صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، جن کو یہ عہدہ ملا ہے، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ملک ناصر صاحب، کیا حال ہے سر؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے آسی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو ملک صاحب کو آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بھائی ہو، ماشاءاللہ ہمارا فخر بھی ہو، اور آپ نے ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے، اور عوامی خدمت کے جتنے بھی پروگرام ان میں آپ شامل رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو جو یہ عزت ملی ہے جس پارٹی کی طرف سے، اس پارٹی کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے کب جوائن کیا تھا؟ خیر مبارک جی۔ میں سب سے پہلے تو اپنے قائدین محترم جناب عثمان ڈار صاحب اور اپنے ضلعی چیئرمین طاہر سلطان صاحب، اور سب سے بڑھ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے میں میاں محمد رفیق صاحب جو وائس چیئرمین ہیں چیف منسٹر کمپلینٹ سیل کا، ان کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے عام ورکر پہ جو ہے نا یہ مہربانی فرمائی ہے۔ اور میں نے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں نے 2008 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا۔ عمران خان ویسے تو بچپن سے ہی میرے آئیڈیل ہیں بطور کرکٹر، جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے اسکول کالج کے زمانے میں، تو اس وقت بھی میں عمران خان صاحب کو کاپی کیا کرتا تھا۔ عمران خان میرے ہمیشہ سے فیوریٹ رہے ہیں۔ وہ احسان کا وہ سپورٹس گڈس کا سامان استعمال کرتے تھے، بیٹ اور وہ جو ہیٹ پہنتے تھے، وہ بچپن سے میرے منٹور ہیں، اور انہی کو دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا تھا پالیٹکس کا بھی۔ تو 2008 میں خان صاحب چاند میرج ہال ڈسکا میں تشریف لائے تھے، اس وقت میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا، اور آج تک الحمدللہ اور مرتے دم تک میرے خون میں شامل رہے گی پاکستان تحریک انصاف۔ اور ان سالوں میں جو پارٹی کے حوالے سے جد و جہد رہی، دھرنا جس طرح ہوا یا جس طرح مختلف پروگرام، اس میں بھی آپ شامل ہوتے رہے ہیں؟ جی 2011 میں جب کپتان نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک 126 دن دھرنے میں بالکل وہاں موجود رہا۔ پوری میری پنجاب سے لے کے نیچے تحصیل تک کی جو لیڈرشپ ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں 126 دن مسلسل دھرنے میں رہا تھا، کیونکہ دھرنے میں جانے کا ایک مقصد تھا، پاکستان تحریک انصاف میں آنے کا ایک مقصد تھا کہ عمران خان جو ہے وہ تو شہزادوں جیسی زندگی گزار سکتا تھا۔ وہ دنیا میں شاید کم و بیش 189 کنٹریز ہیں، تو وہاں میں باہر بھی اللہ نے جانے کا موقع دیا ہے، لیکن وہاں جہاں پاکستان کو لوگ نہیں جانتے، وہاں عمران خان کو جانتے ہیں۔ وہ ہمارے آنے والی نسلوں کی جنگ کر رہا ہے، تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی تحریک سے پیچھے نہیں، جیل کاٹی ہے۔ مجھے 2014 میں دھرنے کے دوران جب کریک ڈاؤن شروع ہوا، تو یہاں تحصیل ریاض چیمہ صاحب تھے، ایس ایچ او بمبا والا، تو ان کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس بندے کو ضرور پکڑنا ہے۔ دین آئی واز سرونگ ایز اے سیکریٹری انفارمیشن تحصیل ڈسکا، تو وہ میں قابو نہیں آیا، میں تو زمان پارک پہنچ گیا تھا ایک رات پہلے ہی، تو میرے بھائی کو چھوٹے کو پکڑ کے پولیس نے جیل میں بھیج دیا، 14 دن وہ اس نے جیل کاٹی۔ تو یہ اس طرح کی حرکتوں سے میرا جنون جو ہے وہ اور بڑھا۔ تو اس کے علاوہ لاہور جلسہ ہو، فیصل آباد جلسہ ہو، ملتان جلسہ ہو، ایون کہ مجھے چونکہ میرا پیشن ہے پی ٹی آئی،
تو گجرات، منڈی بہاؤدن، یہ سراؤنڈنگ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں بائک پہ جا کے جلسے کپتان کے اس میں شامل ضرور ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کپتان کو اللہ لمبی زندگی دے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کاز سے. شکریہ ملک ناصر صاحب. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے بڑی جد و جہد کی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ورکر پارٹی کے لیے کام کرتا ہے، اگر پارٹی کے عہدیدار اس کی محبت کا اور چاہت کا صلہ اسے دیتے ہیں تو مزید جتنے دوسرے کارکن ہوتے ہیں ان کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا جو ہے وہ ماشاءاللہ میاں رفیق صاحب ہیں، آپ ہیں یا سعد بابر صاحب ہیں، عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے یا میرے پروگرام کی وساطت سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں آپ کا کام ہے کیا؟ دیکھیں جی، چیف منسٹر کمپلینٹ سیل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں نا پنجاب گورنمنٹ کے انڈر جو آتے ہیں، وہ تقریباً ان کی تعداد 72 یا اس سے زیادہ ہے. تو بہت ساری لوگوں کو شکایات یہ ہوتی ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک باڈی ہے، اس میں تمام جو پروونشل انسٹیٹیوشن ہیں گورنمنٹ کے، وہ جو ہے نا اس کے ہم ان کے خلاف شکایت سننے کے لیے یہ سیل بنایا گیا ہے. میرا بیسکلی جو کام ہے نا، میرا کام ہے کہ کتنی کمپلینٹس ہم نے مہینے میں ہمارے آفس میں آئیں، ان کو ہم نے کمپائل کر کے ڈسٹرکٹ اپنے آفس کو بھیجا، وہاں ہم انکوائریز بھیجتے ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو. میرا کام جو موسٹلی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو جتنا بھی ہم ورک کریں گے میں نے اس کو میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی تھی، اور میں نے گورنمنٹ کا ایک سافٹ امیج جو ہے، ایک اچھا کام جو ہے وہ اس کو میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے لوگوں کو میں پبلک میں اپنے پارٹی قائد کا، اپنے چیئرمین کا، اپنی پارٹی کا جو منشور ہے اور جو ورک ہم کریں گے اس کو ہم نے میڈیا کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے. بیسکلی میرا یہ کام. ملک ناصر صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ جتنے بھی صوبائی محکمے ہیں ان کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ صوبائی محکمے بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ ابھی کچھ ذکر کر رہے تھے جب میرے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ اسکول کونسلز کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، یہ عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسکول کونسل کا اصل بیسک مقصد کیا ہے. اس مد میں گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی اسکول، مڈل اسکول اور پرائمری اسکول میں سالانہ ایک مخصوص بجٹ بھیجتی ہے. اس کو کہتے ہیں NSB بجٹ، یعنی نان سیلری بجٹ. وہ بجٹ بھیجتی گورنمنٹ کس لیے ہے؟ اس لیے بھیجتی ہے کہ جو نادار غریب بچے ہیں، جو یونیفارم نہیں خرید سکتے، شوز نہیں خرید سکتے، اور اسکول کی مینٹیننس وغیرہ، اسکول کی جو ہے وہ بہتری کے لیے اقدامات کرنا، وہ اسکول کونسل ہوتی ہے. وہ اس میں پبلک کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہے متعلقہ انسٹیٹیوشن کا، وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے. پنجاب گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ پنجاب بینک میں ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے جوائنٹ. وہ جو اس کو ممبر ہوتا ہے، سینئر ممبر، وہ اس کے ساتھ جوائنٹ سائن کر کے تو وہ چیک ویڈرا کرواتے ہیں. تو میں نے جب جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تو میرے سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ ہم نے اسکول کونسلز کی تنظیمیں نو کرنی ہے، کیونکہ پچھلے 5-6 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ اسکول کونسل کون چلا رہا ہے اور کون ممبر ہے. تو سب سے پہلے انشاءاللہ منڈے کو میں آسی صاحب، میرا پلان ہے کہ میں CEO ایجوکیشن کے ساتھ جا کے میٹنگ کر کے وہاں سے انشاءاللہ آرڈر نکلواؤں گا، اور اسکول کونسلز کی تنظیمیں نو کریں گے. کیونکہ یہ جو کروڑوں روپے کا بجٹ گورنمنٹ بھیجتی ہے نیچے، یہ لگ کہاں رہا ہے، یہ ایک تو یہ چیک کریں گے، اور دوسرا دیکھیں گے کہ جو پڑھے لکھا طبقہ ہے نا، جو لوگ ریٹائرڈ آفیسر ہے کسی محکمے سے، کوئی نہ کوئی جو ہے سرکاری ملازم ہے، پڑھا لکھا بندہ جو سمجھتا ہے سسٹم کو، اس کو ہم انگیج کریں تاکہ اس میں بہتری آ سکے، اور وہ جو فنڈ ہے جس مقصد کے لیے آتا ہے نا، وہ گراس روٹ لیول پہ اس کا یوٹیلائزیشن اچھی ہو. جی، اگر اس طرح ہو جائے تو یہ تو بڑا بہتر ہو جائے گا. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. دوسرا سیاسی سوال ہے کہ خاص صاحب کے جو سلسلے چل رہے ہیں ابھی ملک میں، اور ماشاءاللہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے، اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کی کیا صورتحال ہوگی، خصوصی طور پہ تحصیل ڈسکا میں یا ڈسکا کے حلقہ میں؟ دیکھیں جی، اس بارے میں یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے قائد چیئرمین نے پچھلے ایک قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ اٹھا لیں، دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا لیں. میں چونکہ سیاسی کا ایک ورکر ہوں، تو آپ کبھی اتنے طوفانی جلسے کسی
لیڈر نے نہیں دنیا میں کیے کہ 1-1.5 مہینے کے اندر 60 جلسے کپتان نے کیے ہیں, اور پبلک جس طرح پبلک نے رسپونڈ کیا ہے پچھلے 8 مہینے میں ان کے جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں جاتے تھے. ابھی یہ ریسنٹ جو 26 کو جلسہ ہوا ہے پچھلے مہینے کپتان میں, جس میں انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے, تو دیکھیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ جائز مطالبہ ہے کہ الیکشن میں جائیں, کیونکہ ملک جتنی تیزی کے ساتھ تباہ ہو رہا ہے, اکانومی تباہ ہو گئی ہے, بجلی کی قیمتیں عام آدمی کی قوت استطاعت سے باہر ہو گئی ہیں, گھی کی قیمتیں, ایون کہ غریب آدمی کا چولہا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. تو اب جو ہے وہ کپتان یہی چاہ رہا ہے, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو آپ مڈ ٹرف الیکشن کی طرف چلے جائیں. الیکشن کی ڈیمانڈ ہے کپتان کی, رہ گئی آپ کی بات اگلے الیکشن میں, تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 15 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہوا ہے, پھر گورنمنٹ نے چوز کر کے وہ حلقے جہاں سے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت کم مارجن سے جیتی تھی, ان حلقوں میں بائی الیکشن کروایا 8 حلقوں میں, تو کپتان پھر وہاں سویپ کر گیا. تو انشاءاللہ العزیز تحصیل ڈسکا میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہے. کوشش کریں گے ورکر کے سطح پہ کہ ہم آپس میں متحد ہوں, اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جیت کے آپ اپنے کپتان کو یہ گفٹ کرے. انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے کہ یہ NS69 کا جو الیکشن ہے وہ جیت کے کپتان کو تحفے میں دے. گفتگو سنی اس نوجوان ورکر کی. بلا شبہ نوجوان ہر معاشرے کا فخر ہوتے ہیں, اگر وہ کچھ کرنے پہ آئیں تو انقلاب لے کے آ جاتے ہیں. یقیناً تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب کی جتنی بھی یوتھ ہے یا جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں وہ ینگ لوگ کو تعداد زیادہ ہے, اور ان کے جذبے بھی جوان ہیں, ارادے بھی جوان ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان جذبوں سے ساتھ ان جوان ارادوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بھی انشاءاللہ بہترین ہوگا. اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی یہ ورکر کام کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقے کے لیے, اپنے اپنے شہروں کے لیے یا معاشرے کے لیے, پاکستان کے لیے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے جی. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. ہم بولیں آپ کی زبان سب رنگ پاکستان. جی بہت شکریہ جی.